صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیانات عطاریہ حصہ اول میرے ہاتھ میں ہے، اس میں 12 رسالے ہیں۔ غفلت، نہر کی صدائیں، گناہوں کا علاج، گانے باجے کی ہولناکیاں، ابو جہل کی موت، شیطان کے 4 گدھے، احترام مسلم، ویران محل، قبر کا امتحان، قیامت کا امتحان، مردے کی بے بسی، پل صراط کی دہشت۔ احترام مسلم جو رسالہ ہے، اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے سنیے۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے۔ چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 484، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے قبل کہ آج کا موضوع عرض کیا جائے اور کچھ مدنی پھول آپ کی جانب بڑھائے جائیں، آئیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دل کے ابھار کو نیت کہتے ہیں۔ جو نیکی کا کام ہے، اس میں جس قدر اچھی نیتیں ہوں گی اس قدر زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ جو مباح کام ہے، جائز کام ہے، گناہ اور ثواب نہیں، اس پر جائز ہے۔ اگر اس میں اچھی نیت کی جائے تو وہ مباح کام بھی مستحب ہو جاتا ہے، ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ جو برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، وہ اچھی نیت سے کیا جائے پھر بھی گناہ ہے۔ ہاں، اس میں جس قدر بری نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر اس کی برائی، اس کی شدت، اس کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اور ہر نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ بھی کہیے کہ اچھے کام کا عزم کرتے وقت، ارادہ کرتے وقت، نیت کرتے وقت انشاءاللہ عز و جل کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر شرکت کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اس سلسلے میں اور مدنی چینل کے کموں بے سارے سلسلوں میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔
تو علم دین کی تعظیم کے لیے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے، اور ہاتھوں ہاتھ عمل بھی کر لیجئے۔ بعض اسلامی بھائیوں سے زیادہ دیر نہیں بیٹھا جاتا، اس طرح جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں، بعد اب بانصیب۔ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا یا جل جلالہ کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اور جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دل جوئی اور ثواب کی خاطر نمایاں آواز سے رپلائی دوں گا۔ کیسے رپلائی دیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ اب جن کے پاس لکھنے کا اہتمام ہے انہی کی نیت درست ہوگی۔ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ نگاہوں کو جھکائے رکھنے کی عادت بنانے کے لیے دوران سلسلہ بھی نگاہیں جھکائے رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب اللہ کی باتیں لیے پھر حاضری ہے۔ یہ وہ مبارک مقدس پاکیزہ محترم سلسلہ ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کی باتیں کرتے ہیں، کتاب اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور قرآنی معلومات سیکھتے سکھاتے ہیں۔ پچھلے کئی سلسلوں سے الحمدللہ عز و جل امثال قرآنی کا بیان چل رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے بندوں کی تفہیم کے لیے، اپنے بندوں کی عبرت کے لیے جو مثالیں بیان کی ہیں اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مثالیں کیوں بیان کی گئی؟ کہ تاکہ اس کے بندے سے سمجھیں اور عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہ مثالیں اس نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد نہیں فرمائیں، وہ تو سمجھے سمجھائے آئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے، اس کے بندوں کے لیے۔ یہ مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نور العرفان میں بیان کیا۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل عرب کی یہ عادت تھی، دستور تھا کہ وہ گفتگو کرتے وقت مثالیں دیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں جا بجا مثالیں ارشاد فرمائی۔ آج انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی جائے گی۔ وہ خوش نصیب بندہ جو رب تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے۔ آئیے سنیے اس کی مثال خدائے ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمائی۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر ہے 261، ارشاد ہوتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اس آیت پاک کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت کنز الایمان میں یوں فرماتے ہیں، ان کی کہاوت مینز مثال، ایگزامپل، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر خزائن العرفان، یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، ترجمہ ہے کنز الایمان اور تفسیر ہے خزائن العرفان۔ صدر الافاضل جو کہ مفسر قرآن ہیں،
اور آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بھی ہیں. آپ حافظ ہیں, سید ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, تفسیر خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل, تمام ابواب خیر کو عام ہے. خواہ یعنی چاہے کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے, یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے, یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے تیجا, 10واں, 20ویں, 40ویں کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں, ہر بال میں 100 دانے. تفسیر تو ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے. ایک بال کی 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے, تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 700. ایک دانے کے بدلے میں 700 ہو گئے. اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ہو جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس آیت کے تحت مفسر شہیر صدر الافاضل سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شیخ التفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی تفسیر نعیمی میں جو کچھ لکھتے ہیں, کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مفتی صاحب کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں, بڑے پیارے پیارے مدنی پھول آپ عنایت فرماتے ہیں. اللہ میں توفیق دے تفسیر نعیمی پڑھنے کی. آپ لکھتے ہیں دنیا میں اشجار عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں. درخت 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 باردار, وہ درخت جس پر پھل وغیرہ لگتے ہیں وہ باردار ہے. نمبر 2 خاردار, کانٹے والے درخت. نمبر 3 بیکار. فرماتے ہیں باردار وہ تو اپنے سائے میں پھل پھول سے مخلوق کو نفع دیتے ہیں. وہ درخت جن کے پھلوں سے, جن کے پھولوں سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے تو مخلوق انہیں لگاتی ہے, ایسے درختوں کو اگاتی ہے, بوائی کرتی ہے, ان کی خدمت کرتی ہے, انہیں پانی دیتے ہیں. حکومت ان کے لیے محکمے بناتی ہے. یہ کون سے درخت ہیں؟ باردار. اور ایک طرح کے درخت ہیں بیکار, یہ برابر کاٹے جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں. ببول کا درخت, کیکر کا درخت. مگر درخت خاردار کا ہر شخص دشمن ہے, جہاں دیکھا اسے کاٹا پھینکا. ایسے ہی اسرار 3 طرح کے ہیں. باردار جو رحمانی جگہ مال خرچ کریں, بیکار جیسے وہ جو مال جمع کر گئے, اور خاردار جن کا مال شہوات نفسانی اور لوگوں کے ستانے میں خرچ ہو. درخت 3 طرح کے ہیں تو خرچ کرنے والے بھی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اور ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جیسے بیکار درخت, کوئی فائدہ نہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال باردار درخت کی طرح ہے, پھول اور پھل والے درخت کی طرح ہے, لوگ نفع اٹھاتے ہیں. اور جو مال جمع کرتے ہیں ان کے مال کیا ہیں؟ بیکار, کسی کام کے نہیں, جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور تیسری طرح کے وہ مال ہیں
جو نفسانی خواہشات میں، بری خواہشات میں خرچ ہوتے ہیں، یہ وہ خاردار درخت ہیں. لوگوں کو ستانے کے لیے مال خرچ ہوتے ہیں، یہ خاردار درخت ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کیسا تھا؟ باردار، لوگوں کے لیے نفع بخش. اور ابو جہل اور ابو لہب کے مال کیا تھے؟ خاردار، لوگوں کو ستانے کے لیے، لوگوں کو ایذا پہنچانے کے لیے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں باردار مالداروں کی کہاوت بیان کی گئی ہے. اس آیت میں ان خوش نصیبوں کی مثال بیان کی گئی کہ جن سے مخلوق نفع اٹھاتی ہے، ان کے مالوں کو بڑھایا جاتا ہے، ان کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے. ان کی نہیں کہ جو بیکار جمع کر کے رکھ دیے، یا وہ بد نصیب جو اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، اتباع نفس میں خرچ کرتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ان کے مال نہیں. لوگوں کو ستانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال نہیں. مزید لکھتے ہیں ان لوگوں کے صدق کی مثال، ان کی سچائی کی مثال، جو اپنے کسی قسم کے مال کو کسی طرح اور کسی کار خیر میں خرچ کرتے ہیں. مال کسی قسم کا ہو اور مال کو کسی طرح خرچ کریں، کسی نیک کام میں خرچ کریں. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ہر خیر مصرف مراد ہے. جیسے دانا بوریوں میں بند. اچھا، دانا بوریوں میں بند ہے تو کیا ہوگا؟ گل سڑ جائے گا، یا چوہے کھا جائیں گے، یا کیڑے پڑ جائیں گے. اور اگر یہ دانے کھیت میں بکھیر دیے جائیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ دگنے ہو جائیں گے، چگنے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں ہر طرف خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. آیت پاک میں کیا فرمایا گیا کہ ایک دانہ اس کی 7 بالیاں، 7 سٹے بھی کہتے ہیں نا، اور ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگرچہ اکثر درختوں میں 7 بالیاں اور اکثر بالوں میں 100 دانے نہیں ہوتے، مگر جوار یا باجرہ جب اچھی زمین میں بو دیا جائے تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. 7 بالیاں اور ہر بال میں 100 دانے آتے ہیں. زمین اچھی ہونی چاہیے، بیج اچھا ہونا چاہیے. مفتی صاحب فرماتے ہیں جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا مال کسی طرح خرچ کریں، زکات دیں، فطرہ دیں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، شفا خانے بنائیں، مسافر خانے تیار کریں، اہل قرابت کے ساتھ سلوک کریں، مساکین و فقراء کو صدقہ نفلی دیں، دینی طلباء کو کتابیں خرید کر دیں، ان کے صدقات کی مثال ہے. کیا؟ ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے، 7 شاخیں پھوٹی، ہر شاخ میں ایک بال، ہر بال میں 100 دانے، کل ہوئے 700 دانے. جیسے دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایک صدقے سے 700 حاصل ہوں گے. اور اسی پر بس نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، حد نہیں ہے. آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. وہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے، اس کے خزانوں میں کمی کیا ہے؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں رب تعالی جس کو چاہے بقدر اخلاص و مشقت اور بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. جیسا اخلاص زیادہ ویسا اجر زیادہ، جیسی مشقت اور تکلیف اور آزمائی زیادہ، اسی قدر اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں میت کے 3 10 40
میں خرچ کرنا یہ بھی ثواب کا باعث ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کرنا ہے، اور ہر خیرات پر 700 کا وعدہ، اسے حرام کہنا اپنی طرف سے قید لگانا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ بھئی یہ یہاں منع ہے خرچ کرنا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ کس قرآن پاک کی آیت کی یہ تفسیر ہے، شرح ہے؟ کس حدیث میں؟ کہیں ممانعت نہیں ہے، کسی کار خیر میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 گنا اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ تو اگر ہمارے عزیز و اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا تیجا بھی کرنا چاہیے، 10واں بھی کرنا چاہیے، 40واں بھی کرنا چاہیے، اس کی برسی بھی کرنا چاہیے، اور موقع ب موقع اس کے اصالے ثواب کے لیے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی مجلس سے خدام المساجد اس کو دیں، آپ کے والدہ کے نام کی مسجد بنا دیں گے، مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، جامعہ بن جائے گا، طلباء کو کھانا بھیجیں، جامعۃ المدینہ کے، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان کے مشاعروں میں حصہ لے لیں، صدقہ جاریہ، زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے سارے ثواب۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید مہکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، بھینی بھینی خوشبو والے پیارے پیارے مدنی پھول اور بھی عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سبیل اللہ سے مراد ہر کار خیر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اللہ کی راہ کیا؟ ہر خیر کا کام، لہذا بنیت ادائے سنت اپنا کھانا پینا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اولاد کی پرورش پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بلکہ بعد موت ترکہ چھوڑنا یہ بھی سبیل اللہ میں خرچ ہے جس پر ثواب ہے۔ لہذا ساری ضروریات میں سارا مال خرچ کرے۔ مفتی صاحب کی کیا بات ہے، مزید سنیے۔ فرماتے ہیں اب یہ صوفیانہ تفسیر ہے، پیداوار کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، قابل کسان، فارمر جو ہے، جو کسان ہے، یہ قابل ہونا چاہیے، اس کو ڈھنگ آنا چاہیے کاشت کرنے کا۔ نمبر 2، اچھا بیج ہونا چاہیے۔ نمبر 3، زمین طاقتور ہونی چاہیے۔ نمبر 4، وقت پر بوائی ہونی چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں، پیداوار بہت اچھی ہو جائے گی، یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں ایسے ہی صدقے کے لیے 4 چیزیں لازم ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سن لیجئے، یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، بڑے پیارے مدنی پھول ہیں۔ فرماتے ہیں خیرات کرنے والا صالح ہو، نیک ہو، مال حلال کا ہو، مصرف یعنی جہاں خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کا موقع جگہ بہتر ہو، اور وقت کیا ہو، وقت بھی مناسب ہو۔ 4 چیزیں ہیں نا، کسان قابل ہو، بیج اچھا ہو، زمین طاقتور ہو، اور موسم بھی ہونا چاہیے نا۔ اسی طرح خیرات کرنے والا نیک ہو، مال حلال کا ہو، جہاں خرچ کرے وہ خرچ کرنا مناسب ہو وہاں، اور نمبر 4 وقت بھی مناسب ہو۔ زندگی کا صدقہ مرتے وقت کی خیرات سے افضل ہے۔ اگر کوئی مرتے وقت صدقہ نکالے گا، خیرات کرے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، یہ بے موسم ہے خرچ کرنا، اس پر وہ اجر نہیں ہے۔ زندگی میں جیتے جیتے اس پر اجر زیادہ، اس پر ثواب زیادہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں ایسے ہی حلال مال کے صدقے کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی حلال مال سے کھجور کا ٹکڑا بھی خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے گھوڑے والا اپنی گھوڑی کے بچے کو۔ مرتے وقت یہ صدقہ پہاڑ بن جاتا ہے، وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو مال حلال ہونا چاہیے، اور زندگی میں صحت کے ایام میں دے، بیماری میں مرتے وقت دیا، اب تو ہو گیا ورثہ کا، تیرا کیا ہے، تو مر جائے گا، ابھی جیتے جی دینا۔
مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں راستے 3 طرح کے ہیں. راستے کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک وہ راستہ ہے جو آگے سے بند ہے، جسے کہتے بند گلی، آگے سے نکلتا نہیں ہے، بند ہے. نمبر 2 آگے سے کھلا ہوا ہے اور اس راستے سے گزر کر آگے ایک بہت ہی حسین و جمیل باغ آئے گا، یہ دوسری طرح کا راستہ ہے. اور تیسری قسم کا وہ راستہ جو کسی خراب جگہ پر پہنچائے گا. فرماتے ہیں مقصد کے اعتبار سے راستے کے نام بھی طے ہوتے ہیں. مثلا کچہری روڈ، کچہری کی طرف لے کے جاتا اس کا نام ہی ہوتا ہے کچہری روڈ. ریلوے کی طرف جاتا ہے ریلوے روڈ. ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے راستے مختلف ہیں. نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جو خرچ کیا یہ کیا ہے؟ بند گلی، آگے کچھ بھی نہیں ہے، آگے راستہ نہیں. خرچ کر دیا، ختم ہو گیا، مرتے ہی ختم ہو گیا. اپنے لیے خرچ کیا نا، اپنی وہ نت نئے لباس پہن لیے، نت نئے رنگ برنگے لذتوں والے کھانے کھا لیے، ختم ہو گیا، کھا لیا، فنا ہو گیا، پہن لیا، بوسیدہ ہو گیا. یہ بند گلی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو شیطان کے لیے خرچ ہوا، فلموں کے لیے خرچ کیا، ڈراموں کے لیے خرچ کیا، الٹے سیدھے کاموں کے لیے خرچ کیا، الٹے سیدھے ناول کے لیے خرچ کیا، بری دوستیوں میں خرچ کیا، غلط استعمال کیا فون کا، موبائل کا، میسج کا، نیٹ کا، غلط جگہ تو خرچ ہو رہا ہے. دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، منصب کے لیے، یہ شیطان کے لیے تو خرچ ہو رہا ہے. رب کی رضا اس میں کیسے ملے گی؟ جو شیطان کے لیے خرچ ہوا وہ دوزخ کا راستہ ہے، دوزخ میں پہنچاتا ہے. جو اللہ کے لیے خرچ ہوا وہ رضائے رحمان تک پہنچ جاتا ہے. راستے 3 طرح کے. ایک راستہ بند گلی، یہ کیا ہے کہ جو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے نفس پر خرچ کرتا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، بند گلی ہے. اور وہ بدنصیب جو گناہوں پر خرچ کرتا ہے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، آگے کیا ہے؟ انجام بہت برا ہے. اور جو اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، جیسے پہلے بتایا گیا، مسجدیں بنوا رہا ہے، وہ مدارس بنوا رہا ہے، مدنی قافلوں کے لیے خرچ کر رہا ہے، دینی طلباء کو دینی کتب لے کر دے رہا ہے، ماشاءاللہ لنگر رسائل کی ترکیب کرتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ترکیبیں بھی ہوتی ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل لے کر تقسیم کیے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے اہل و اقارب کا جو فوت ہو چکے ان کے سال ثواب کا اجتماع کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتا پلاتا ہے. بلکہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی نیت سے کرے گا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ماں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. باپ پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنی پھپھی پر خرچ کرے، خالہ پر خرچ کرے، ماموں پہ خرچ کرے، چچا پر، نانا پر، دادا پر خرچ کرے، پڑوسیوں پر خرچ کرے. نیت درست ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اس کا انجام کیا ہے؟ رضا رحمان. آگے کیا ہے؟ آگے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ ہے بہشت روڈ. یہ کیا ہے؟ بہشت روڈ. اور مسلمانوں کو بہشت روڈ پر چلنا چاہیے. یہ چلنے کا راستہ ہے جو جنت میں لے کے جاتا ہے. کام رضائے الہی کے لیے کرنا چاہیے. اچھا، قرآن پاک میں بعض جگہ ہے کہ وہ نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے. یہاں ارشاد ہوا 700 گنا ملتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ بے حساب دیا جاتا ہے. مختلف ہے. اب یہ تفاوت اور یہ اختلاف کیوں؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں صدقے کے چند درجے ہیں. عوام کی خیرات کیا ہے؟ مال، اس کی جزا ہے جنت. خواص کی خیرات ہے اصلاح حال اور صفائی نفس، اس کی جزا رضائے رب ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے حال کی اصلاح کرے. صدقات کے ثواب میں زیادتی اور کمی چند وجوہات کی بنا پر ہے. اخلاص کا فرق،
جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی اچھی نیت ہوگی، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، اچھی نیتیں، جیسی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال ارشاد فرمائی کہ کسی نے فقیر کو 1000 روپے دے دیے، کوئی نیت نہیں کی، وہ 1000 روپے اس کے گئے، نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر نیت کرتا کہ میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں، اس کو ثواب ملتا ہے 1000 روپے اللہ کی راہ میں دینے کے. اور اگر وہ اس کا رشتہ دار ہوتا تو صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتی تھی، اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا جتنی نیتیں کرتا. بہرحال اخلاص کے فرق کی وجہ سے ثواب کی زیادتی اور کمی ہوتی ہے. جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا ثواب بھی زیادہ ہوگا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا ثواب بقیہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا اخلاص زیادہ ہے. اسی طرح زمانے کا فرق، مثلا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس میں بھی ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، عام دنوں میں اتنا ثواب نہیں ہوتا. اسی طرح جمعہ کے دن بھی ثواب زیادہ ملتا ہے. جمعے کی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعے کے دن اگر مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، بچوں پر خرچ کیا اچھی نیت کے ساتھ، اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. شب قدر کا صدقہ، اس کا بھی ثواب زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے فرق ہے. اسی طرح زمین کا فرق، بعض مقامات پر خرچ کرنے کا جو ثواب ہے دیگر مقامات کے مقابلے میں زیادہ. اسی طرح فقیر کا خرچ، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کی، ایک عام آدمی کی، ثواب ملے گا. مگر ایسے شخص پر خرچ کیا جو عالم دین ہے، اس پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ملے گا. دینی طالب علم پر خرچ کیا، اس پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح زیادہ حاجت مند ہے، اس کی مدد کریں گے تو اب ثواب زیادہ ملے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے دانے کی پیداوار زمین و زمان کے فرق سے مختلف ہوتی ہے، زمینیں مختلف ہوتی نا، اس کا رزلٹ بھی مختلف آتا ہے. اسی طرح وہ زمین کا فرق ہوتا ہے، زمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے تو کیا بات. تفسیر در منصور میں حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جو ہم نے مثال سنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کی مثال کیا ہے. جیسے ایک دانہ ہے، اس نے وہ اگائی تو بالیاں آئیں 7، اور ہر بالی کے اندر میں، ہر سٹے کے اندر میں آئے 100 دانے، ایک کے بدلے 700. فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں تفسیر در منصور میں، یہ مثال ہے کہ ایک نیکی 700 نیکیوں کی مثل کر دی جاتی ہے. مزید لکھتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے جو اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے لیے 700 مرتبہ اجر ہوگا. اور بہت ہی پیاری حدیث پاک سنیں. امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعمال 7 ہیں، 7 طرح کے. بڑی معلوماتی بہت پیاری حدیث پاک. 2 عمل واجب کرنے والے ہیں اور 2 عمل کا ثواب ان کی مثل ہے، جیسا عمل ویسا ثواب، نہ کم نہ زیادہ. اور ایک طرح کے اعمال وہ ہیں جس میں ثواب 10 مثل ہے، 10 ٹائمز، 10 گنا. اور ایک طرح کے اعمال وہ ہیں جس میں ثواب 700 ہے. اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے عامل کا، جس پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہ اعمال جو واجب کرنے والے ہیں وہ 2 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالی سے ملاقات کرے اس حال میں
کہ وہ اللہ تعالی کی خالص عبادت کرتا ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، شرک نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنت میں جائے گا، بندہ مومن جنت میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ عمل جنت واجب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار۔ اور دوسرا عمل جس پر واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے جبکہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، شرک کرتا ہو، اس کے لیے دوزخ واجب ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جو واجب کر دیتے ہیں۔ کیا؟ جو وحدانیت کا اقرار کرنے والا اس کے لیے جنت واجب ہے، جو شرک کرنے والا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اب وہ عمل کہ جس کی جزا اس کی مثل ہے، نہ کم نہ زیادہ، وہ کیا ہے؟ جو برائی کرتا ہے اسے اس کی مثل ملے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو کوئی 700 گناہ نہیں ملتا، بلکہ ایک گناہ کا ایک ہی لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بندہ نیکی کرے تو ایک کا کم سے کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مزید ہوا، ارشاد ہوا، اور جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے اس کی مثل جزا ملے گی۔ رب کی رحمت پر قربان جائیے، عمل نہیں، نیت، فقط نیت، نیت پر عمل کرنے جیسا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دو عمل کون سے ہیں جس میں اس کے مثل دیا جاتا ہے؟ نمبر 1 گناہ بڑھایا نہیں جاتا، جتنا گناہ کیا اتنا ہی گناہ ملے گا۔ دوسرا کیا؟ نیکی کا عزم، نیکی کا ارادہ، اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ اور مزید وہ عمل جس کا ثواب 10 گنا ہے، وہ کیا ہے؟ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ عمل کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو اپنا مال اللہ عز و جل کی راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے ایک درہم کو 700 درہم اور ایک دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، اب تو رائج نہیں ہے، اس وقت یہ سونے اور چاندی کے سکے رائج تھے۔ اب وہ عمل جس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ، وہ ہے روزہ۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے عامل کا ثواب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو روزہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس کے ثواب کو رب تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ میں توفیق دے کہ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اور سبحان اللہ محرم کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، ذوالحجۃ الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ مزید سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز، روزہ اور ذکر، نماز، روزہ اور ذکر اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے پر 700 گنا زیادہ کیے جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر کیا ہے؟ 700 گنا۔ اور نماز، روزہ، اللہ تعالی کا ذکر، اس کا ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں روزہ دار بنا دے، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ضیاء صدقات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت
کہ فتاوی رضویہ شریف میں جو لکھے گئے فضائل ہیں صدقات کے، اس میں سے کچھ نقل کیے گئے ہیں۔ 25 اس کے فوائد اور فضائل اعلی حضرت نے نقل کیے، آئیے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، بِإِذْنِهِ تعالی بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے۔ نمبر 2، عمریں زیادہ ہوں گی۔ نمبر 3، ان کی گنتی بڑھے گی، کس کی؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ 4، رزق کی وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، کن کے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل، اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کی متبع ہیں، تھوڑے صرف میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھاتے، اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے۔ 22، مولا تبارک و تعالی ملائکہ سے ان کے ساتھ مباحات فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کے لیے فخر فرماتا ہے، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، نہایت مقصد و غایت و مرادات ہے، خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پرنور سید عالم سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 23۔ اللہ تعالی ہمیں صدق دل کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 700، اور مثال کیا دی گئی کہ جیسے دانا زمین میں جاتا ہے تو وہ کومپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، اس میں 7 سٹے لگتے ہیں، بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے کے بدلے کتنے ہوئے؟ 700۔ جس کو عقل نہیں ہے نا وہ کہے گا ارے مٹی میں ڈال دیا، جس کو اللہ نے عقل دی وہ کہے گا نہیں نہیں یہ بھی بڑھے گا، یہ بھی پودا بنے گا، اس میں سٹے آئیں گے، شاخیں آئیں گی، ان میں دانے ہوں گے، ایک کے بدلے 700 ملیں گے۔ اللہ ہمیں عقل والوں میں شمار فرمائے، عقل والوں میں شامل کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے اس کو کچھ ہم دہراتے ہیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں ہمارے راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو آیت ہم نے سنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال کے متعلق، اس میں لکھا کہ دنیا میں جو درخت ہیں 3 قسم کے ہیں، کون کون سے؟ جی، پہلا پھلدار، دوسرا کھاردار، تیسرا بیکار۔ اب یہ مثال دے کر مفتی صاحب نے ہمیں کیا سمجھایا؟ جی، ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ ہیں جو جمع کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو شیطان کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پہلے نمبر والے پھلدار درخت کہلائیں گے، اور دوسرے نمبر والے بیکار کہلائیں گے، اور تیسرے نمبر والے خاردار درخت کہلائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرچ کرنا کیا تھا؟ پھلدار درخت کے معنی، مخلوق کو فائدہ پہنچتا نا پھلدار درخت سے۔ ہاں جی، عثمان غنی کے خزانہ کیا تھا؟ پھلدار درخت کی طرح۔ عثمان غنی کا خرچ کرنا کیا تھا؟ اور ابو جہل اور ابو لہب کا خرچ کرنا جو جلائے جائیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب نے فرمایا کہ پیداوار کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. کون کون سی؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیں، بتائیے. نمبر 1 اچھا کسان، نمبر 2 طاقتور زمین، نمبر 3 اچھا بیج، نمبر 4 موسم. مناسب وقت یا مناسب موسم وغیرہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اسی طرح صدقے کے لیے 4 چیزیں لازم ہیں. کون کون سی؟ ماشاء اللہ، مرحبا. جی. خیرات کرنے والا صالح ہو. صالح کا کیا مطلب ہے؟ نیک ہو. جی. مال حلال سے صدقہ کرے. ماشاء اللہ. جہاں خرچ کرنے وہاں خرچ کرنا مناسب ہو. جی. 4 وقت بھی مناسب ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. مناسب وقت سے کیا مراد ہے؟ جی جی بتائیے. اپنی زندگی میں خرچ کرے، یہ نہ ہو کہ بیماری یا موت کے وقت خرچ کرنا مناسب وقت نہیں. جی. موت کے وقت خرچ کرنے سے زندگی میں خرچ کرنا افضل ہے. ماشاء اللہ، درست جواب دیا آپ. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ راستے 3 طرح کے دنیا میں. کون بتائے گا؟ جی بتائیے. پہلا وہ راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے آگے باغ کی طرف جائیں گے. دوسرا وہ راستہ ہے جو بند گلی ہے. تیسرا وہ راستہ ہے جو آگے جا کے مسائل پیدا کرے. جی ماشاءاللہ، آپ نے درست کہا. تو آخرت کے لحاظ سے بھی راستے مختلف قسم کے ہیں. 3 طرح کے. کون کون سے؟ جی. ایک راستہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرا اپنی ذات پر خرچ کرنا، تیسرا فضول کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا. جو اب نفس کے لیے خرچ کیا یہ کیا ہے؟ بند گلی. بند گلی، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. جی. جو اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے خرچ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ باغات والی گلی، باغات والی، جنت کی طرف لے جانے والا، بہشت روڈ پر چل رہا ہے. اور جو گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ بری گلی، یعنی برے راستے، مسائل پیدا کرنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثواب کی کمی اور زیادتی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے؟ جی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. ثواب کی کمی یا زیادتی کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے؟ جو مفتی صاحب نے بیان کیا اس کی روشنی میں بتائیے. سب زمین کا فرق، زمانے کا فرق، اور مقامی خیرات کا فرق، اخلاص کا فرق. صحابہ کرام کے صدقات اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہم سے افضل ہے. کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے. ان کا اخلاص کہاں، ہمارا کہاں. ماشاءاللہ، آپ نے درست جواب دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول تو اور بھی ہیں مگر وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صدق دل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں گے، تو طبیعت مائل ہوگی خرچ کرنے کی طرف، اور ہمیں مواقع بھی ملیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، مسجد بنوا دیں، مسجد مدرسہ بنوا دیں، تو خرچ کرنا چاہیں تو دینی طلبہ موجود ہیں، کھانا کھلا دیں، ان کو کپڑے پہنا دیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. جو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ان کے مشاعرے دے دیں، آپ یہ لائٹنگ کروا دیں، کوئی ٹیوب لائٹ لگوا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے روشنی ہو جائے گی دنیا آخرت میں. تو یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خرچ کرنے کے بہت مواقع ہیں. دیکھیں مدنی چینل جس کے ذریعے آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ خرچ کرنے کا بہترین ایک مصرف ہے، کیونکہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کیا جا رہا ہے. فرض علوم سکھائے جا رہے ہیں، واجب علوم سکھائے جا رہے ہیں، سنت علوم سکھائے جا رہے ہیں،
مستحب علوم سکھائے جا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل فیضان حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے، فیضان قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مکالموں کا سلسلہ ہوتا ہے، شب و روز مدنی چینل نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے اور گھر گھر جا کر عام کر رہا ہے. کیا بوڑھا تو کیا بچہ، کیا مرد و عورت، سب کو مدنی چینل نیکی کی دعوت دے رہا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ بھی ایک مصرف ہے. دعوت اسلامی کے جامعہ، دعوت اسلامی کے مدارس، نہ جانے کتنے شعبے، 50 سے زیادہ تو شعبے کم و بیش دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قائم ہو چکے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی ماحول میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جو ہم نے سلسلہ مرحبا فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @مدنی چینل.tv پر میل کر سکتے ہیں.